عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، آپ حضرات کی خدمت اقدس میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس مشہور و معروف قول کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، الگ الگ خطبہ ذاکرین، واعظین اور علماء حضرات سے آپ اس حدیث مبارکہ کے طفیل میں سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ الحمدللہ ابھی ایام فاطمیہ صلوات و سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کئی مجلسوں کو میں نے خطاب کیا، تو بعض مقامات پر ایسا بھی ہوا کہ جب میں نے یہاں سے یہ حدیث پڑھی تو کچھ لوگوں نے ممبر کے نیچے سے یہ ترجمہ کیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لیکن بعض مومن ماشاءاللہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، بہرحال اپنے اپنے اعتبار ترجمہ، حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ جو ترجمہ ممبر کے نیچے سے یہ کیا گیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اکثر آپ لوگ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اشتہار بنے ہوتے ہیں یا ہورڈنگیں ٹنگی ہوتی ہیں یا بینر ٹنگے ہوتے ہیں، تو ان بینروں پہ یہی لکھا رہتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جبکہ یہ ترجمے کے اعتبار سے یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیے حضور والا، جو جگر ہوتا ہے، جگر جسم کے ہوتا ہے، روح کے نہیں ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، جگر کا تعلق جو ہوتا ہے، جگر کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، روح سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، تو یعنی آپ نے شہزادی کی ذات کو رسول کے جسم سے تو منسوب کیا، رسول کی روح سے الگ کر دیا۔ دیکھیں ملاحظہ فرمائیے گا، رسول کے جسم سے تو منسوب کیا۔ دیکھیں عربی گرامر کے اعتبار سے یا عربی کے اعتبار سے اگر حدیث میں لفظ جگر کہا جاتا تو اس کے لیے استعمال ہوتا قبض، کاف بے دال، قبض کے معنی ہوتے ہیں جگر کے، جبکہ حدیث میں دور دور تک رسول اللہ نے کہیں پر بھی لفظ قبض کا استعمال نہیں کیا ہے۔ دیکھیں جملہ حضور والا ہمیشہ یاد رکھیے گا، ماشاءاللہ پڑھ لکھے افواہ تشریف فرمائیں۔ دیکھیں انسان کے کچھ کمالات روح کے ہوتے ہیں اور کچھ کمالات جسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کا خوبصورت ہونا یہ آپ کے جسم کا کمال ہے، خوبرو ہونا آپ کے چہرے کا کمال ہے، اچھی آنکھوں کا ہونا یہ آپ کے چہرے کا کمال ہے، آپ کے چہرے پہ کشش کا ہونا یہ آپ کے جسم کا کمال ہے، لیکن متقی ہونا یہ آپ کے روح کا کمال ہے، پرہیزگار ہونا آپ کے روح کا کمال ہے، عمل صالح انجام دینا یہ آپ کے روح کا کمال ہے، حق بولنا یہ آپ کے روح کا کمال ہے، صبر کرنا یہ آپ کی روح کا کمال ہے۔ دیکھیں بات اگر حق کی آ گئی تو یہ بات میں ضرور سمجھتا ہوں کہ کہتا چلوں، اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ جو بول نہیں پاتا ہے وہ گونگا ہے، جو زبان نہیں رکھتا ہے وہ گونگا ہے۔ معاف کری، جس کے پاس زبان نہ ہو وہ گونگا نہیں ہے، بلکہ زبان رکھنے کے بعد اگر تم حق نہ بول پاؤ سب سے بڑے گونگے آپ ہیں۔ اس اللہ بے محمد وآل محمد پڑھا۔ اگر زبان ہے، دیکھیں معذور وہ نہیں ہے جس کے پاس زبان نہیں ہے، معذور وہ نہیں ہے جس کے پاس قوت گویائی نہیں ہے، بلکہ معذور وہ ہے جس کے پاس قوت گویائی تو ہے مگر جرأت اظہار حق نہیں ہے۔ ایک صلاح بھیج دے محمد وآل محمد۔ قوت گویائی تو ہے مگر جرأت اظہار حق نہیں ہے۔ تو انسان کے کچھ کمالات جسمی ہوتے ہیں، کچھ کمالات روح کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی اللہ کا نبی یہاں ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا بھی ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے روح کا بھی ٹکڑا ہے۔ یعنی حدیث نے بتا دیا اگر محمد مصطفیٰ رسول ہے فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر محمد مصطفیٰ نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے۔ دیکھیں پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے۔ دیکھیں بہرحال میں سمجھتا ہوں اس بات کو میں پہنچا لے جاؤں گا، اگر کسی کل سے جز کو الگ کر لیا جائے، کل تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کسی، دیکھیں میں آسان کرتا ہوں، اگر کسی کل سے جز کو الگ کر لیا جائے، کل تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے۔ مثلا میں کیسے مثال دوں؟ مثلا اچھا میرے ہاتھ میں یہ گھڑی ہے، اگر اس گھڑی سے پٹے کو الگ کر لیا جائے، گھڑی تو رہے گی مگر ناقص ہو جائے گی۔ فاطمہ جزو رسالت ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ مثلا اگر اس انگوٹھی سے نک کو نکال دیا جائے تو کیا یہ انگوٹھی نہیں رہے گی؟ انگوٹھی تو رہے گی مگر ناقص رہے گی۔ اسی طرح حضور والا اگر اللہ کا نبی ہے فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر اللہ کا نبی رسول ہے تو فاطمہ
رسالت کا ٹکڑا ہے. اگر کسی کل سے جز کو الگ کیا جا رہا ہے کل کل تو رہے گا مگر اس میں عیب آ جائے گا. یعنی جو رسالت کو عیب والا ہونے سے بچا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو رسالت کو عیب دار ہونے سے بچا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں. دیکھیں میں ایک بڑا عجیب فکرہ کہنے جا رہا ہوں, پتہ نہیں آج سے پہلے اس زاویے سے فکرہ آپ نے سنا یا نہیں سنا. فاطمہ جزو رسالت ہے. اب بڑا عجیب فکرہ ہے. دیکھیں غدیر میں اعلان ہوا. غدیر میں اعلان کیا ہوا؟ اکملت لکم دینکم, آج دین کامل ہو گیا. کب دین کامل ہوا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا. اسی کو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کفن, اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کے کوئی برابر نہیں ہوتا, فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا. علی کی ولایت کا اعلان ہوا. اعلان کے بعد آیت کیا آئی؟ آیت یہ آئی اکملت لکم دینکم, آج دین کامل ہو گیا. میں نے پڑھ دیا, آپ نے غور ہی نہیں کیا. دیکھیں کتنے بڑے کفو ہیں دونوں. اگر زوجہ نہ ہو تو رسالت مکمل نہ ہو, اگر شوہر نہ ہو تو دین مکمل نہ ہو.